اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، بحث گفتگو کر رہے تھے ہم کس بات میں بحث کر رہے تھے؟ ان تصرفات قسم 40 کے حوالے سے کہ جو نہ ناقل کا سبب ہے، موجب نقل ملکیت ہے، اور نہ ہی منافی اجازہ ہے، بلکہ تیسرا قسم ہے جس میں تنافی کسی حد تک نہیں ہے۔ حج مثلا کیا ہے؟ وہ مبیع کو جس پر عقد فضولی ہوا تھا، اس نے کیا کیا؟ مالک نے آ کر کسی کو بے کے لیے پیش کر دیا، تو یہ بے کے لیے پیش کرنے سے نہ نقل ملکیت ہو جاتی ہے، اور نہ اس پہلے والے اجازت کے ساتھ تنافی ہو جاتا ہے۔ تو آیا یہ والے تصرفات رد شمار ہوتی ہے یا نہیں؟ ہماری بات اس میں تھا۔ تو پھر ہم نے کل اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ کبھی کبھار وہ یہ کام کرتا ہے، عقد ثابت کی طرف التفات ہوئے بغیر کرتا ہے، کبھی عقد ثابت کی طرف ملتفت ہوتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ اس میں فرق کیا تھا کہ اگر بغیر التفات کے کرنے کی صورت میں پھر یہ جو ہے رد شمار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رد کے لیے کیا شرط ہے؟ قصد شرط ہے، اور اس میں جو ہے اس کو جب عقد کے سابق کا پتہ نہیں ہے تو پھر قصد رد اس میں نہیں ہے، لہذا یہ منافی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قصد کے ساتھ اگر عقد سابق کی طرف ملتفت ہوتے ہوئے اگر ایسا کرنے کی صورت میں، پھر ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ رد کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں قصد بھی شامل ہے۔ یہ ہمارے گفتگو تھا حج۔ اور اس کے لیے ایک مثال کل انہوں نے دیا تھا، کیا دیا تھا؟ کہ بے خیاری وغیرہ کی مثال دیا تھا کہ جو عقود جائزہ جیسے کہ عقد خیاری و ہبہ وغیرہ میں اگر کوئی بندہ کیا کرتا ہے؟ پہلے عقد خیار کرتا ہے، یعنی کوئی عقد خیاری، کوئی عقد کیا اور انہوں نے اپنے لیے خیار رکھا، اور خیار کے دوران میں اس کا خیار لفظاً استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے مبیع کو کیا کیا؟ عقد آگے بے کرنے کے لیے پیش کیا، تو اس کا یہ پیش کرنا کیا شمار ہو گیا؟ موجب یعنی فسخ شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے استدلال کیا کہ چونکہ جب وہاں پر موجب فسخ شمار ہو جاتا ہے، جبکہ خود خیاری، بے خیاری اور عقد جو ہے فضولی میں کیا فرق ہے؟ عقد خیاری میں عقد کیا ہے؟ متيقن الحدوث ہے، وہاں پر حدوث یقینی ہے لیکن بقا متزلزل ہے۔ لیکن عقد فضولی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں حدوث ہی مشکوک ہے، حدوث یقینی نہیں ہے، بقا کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا اس بنا پر وہاں پر اس کا یہ تصرف اگر فسخ شمار ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر ہمارے مورد نے بطریق اولا شمار ہو جاتا ہے۔ یہ ہم بحث کر رہے تھے، اس کو ہم آگے پہنچ جائیں گے۔ وَكَيْفَ كَانَ، اس سے مربوط یہ بحث ہے جملہ، وَكَيْفَ كَانَ جیسا بھی ہو، فَإِذَا جیسا بھی ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو استعمال تھا نا، کہ یہ جو ہے عقد خیاری کا جو یہ تصرف موجب فسخ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ رد شمار ہوتا ہے، اس بنا پر ہو سکتا ہے، یا اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یہ تصرف اس پہلے والے عقد کے ساتھ منافی ہوا اور اس تصرف نے اس عقد کو ختم کیا۔ یہ تو مصنف نے اس استعمال کو کیا کیا؟ اس استعمال کو بھائی کیے کہ سکتا ہے کہ یہ تصرف عقد کے ساتھ منافی ہو، بلکہ عقد جب تک فسخ نہ ہو یہ تصرف جائز نہیں ہے، لہذا کیا ہونا چاہیے؟ اس عقد کا ہونا اس تصرف کے لیے موجب ابطال ہونا چاہیے، نہیں کہ آپ اس تصرف کو عقد کے لیے ابطال کا سبب بندی، یہ غلط ہے۔ تو لہذا اس بنا پر یہ والا جو ہے کا وجہ درست نہیں ہے۔ جب وجہ درست نہیں ہے تو پھر فسخ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہی عمل موجب فسخ شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بطور دلیل پیش کیا تھا۔ بس وَكَيْفَ كَانَ جیسا بھی ہو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ فسخ کا سبب کیا یہ تصرف ہو یا اس کا یہی عمل فسخ شمار ہوتا ہے، یہ جو بھی ہو۔ فَإِذَا صَلُحَ، ان کے استدلال کا محصل ان افراد کا یہ ہے کہ فَإِذَا صَلُحَ الْفَسْخُ الْفِعْلِي، اگر فسخ فعلی کی صلاحیت، فسخ فعلی صلاحیت رکھتا ہو، فسخ فعلی سے مراد عمل، کوئی عمل کیا اس نے زبان سے فسخ تو نہیں کہا، زبان سے اخترت الفسخ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اس نے درمیان میں کوئی ایسا عمل کر دیا جو کہ یہی عمل نے پہلے والا عقد کو کیا کیا ہے؟ فسخ کیا۔ اس کا یہی عمل اور یہی فسخ فعلی اگر صلاحیت رکھتا ہو، کس چیز میں صلاحیت رکھتا ہو؟ لرفع الاثر العقد السابق، اس عقد ثابت کے اثر کو رفع کرنے میں۔ عقد ثابت کہاں پر ہے؟ خیارات میں کیا ہے؟ عقد خیاری میں عقد ثابت ہے۔ عقد خیاری کو انجام دینے والا کون ہے؟ عقد خیاری کو انجام دیا ہے خود دو مالکوں نے دیا ہے۔ اس طرح بائع بھی مالک ہے، ادھر مشتری بھی مالک ہے، خود دو مالکوں نے آپس میں مل کر یہ عقد کیا ہو، تو عقد خیاری میں کیا ہے؟ یہ دونوں عقد تام ہیں، فقط اپنے لیے خیار رکھنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ متزلزل البقا ہوا۔ اگر یہ خیار نہ رکھتے تو کیا ہونا تھا؟
عقد اسی وقت عقد لازم بننا تھا نا، تو لہٰذا یہی خیال ابھی تک اس کے لیے تھوڑا تجل، لیکن وجود آنا کیا ہے؟ عقد تام ہے اور یہ یقینی ہے، متیقن الحدوث ہے۔ تو اگر آپ کا یہ فعل، یہ تصرف اس عقد کے اثر کو زائل کر سکتا ہے جس کا حدوث یقینی ہے، جس کو خود مالکوں نے انجام دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بعد میں مالک کی تصرف کی وجہ سے اگر اس اثر کو زائل کر سکتا ہے، تو پھر عقد فضولی کے اثر کو زائل ہونا بطرق اولا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقد فضولی میں ابھی عقد کا وجود کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایک مالک نے کیا ہے، دوسرے مالک کی طرف سے اس کا جو ہے ابھی پتہ نہیں چلا ہے کہ مالک ہو سکتا ہے اجازت ہو سکتا ہے مالک رد کرے۔ تو جب تک دوسرے مالک کی اجازت اس عقد کے لیے شامل حال نہ ہو، اس وقت عقد مؤثر نہیں بنتا ہے۔ تو ایک عقد مؤثر تام جو مکمل وجود میں آنا یقینی ہے، اس کے باوجود بعد میں مالک کی تصرف کی وجہ سے وہ اثر زائل ہو سکتا ہے، وہ عقد فسخ ہو سکتا ہے، تو پھر عقد فضولی میں تو متعین الحدوث نہیں ہے بلکہ متزلزل الحدوث ہے۔ تو پھر اس حدوث کا، اس اثر کا زائل ہونا بطرق اولا ہونا چاہیے۔ ہاں جی، فَإِذَا صَلُحَ الْفَسْخُ الْفِعْلِي، اگر وہ فسخ فعلی صلاحیت رکھیں، کس چیز کو صلاحیت رکھیں؟ رفع اثر العقد ثابت، اس عقد کے اثر کو دور کرنے کی جو کہ ثابت شدہ ہے، عقد ثابت ہے نہیں ہے، وہ عقد کنفرم ہے، المؤثر فعلاً، اور جو فعلاً بھی اپنا اثر دکھا رہا ہے، اس کا اثر ابھی متزلزل نہیں ہے، کیونکہ عقد کنفرم وجود میں آیا ہے، تو پھر اثر بھی دکھانے والا، نقل ملکیت کا اثر بھی دکھایا ہے، یعنی بالفاظ دیگر اس عقد نے اپنا اثر دکھایا ہے۔ دیکھو عقد خیاری اور عقد فضولی میں فرق یہ ہے، عقد خیاری میں کیا ہوتا ہے؟ عقد اپنے اثر دکھاتا ہے، دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبی ابھی اس عقد بے کی وجہ سے بائع سے مبی منتقل ہو کے مشتری کی ملکیت میں داخل ہو چکا ہے، اور سامان بھی مشتری کی ملکیت سے بائع کی ملکیت میں منتقل ہو چکا ہے، تو نقل انتقال مکمل ہوا ہے۔ لیکن اس خیار کا اثر کیا ہے؟ اس نے خیار رکھا، تو اگر وہ اپنا خیار، حق خیار اختیار کر کے اگر عقد کو فسخ کرنے کی صورت میں، پھر وہ عقد فسخ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ پہلے والا نقلی ملکیت ختم ہوگا، اور پلٹ کے وہ جو مبی جو بائع کی ملکیت سے مشتری کو کیا تھا واپس بائع کو ملے گا، ٹھیک؟ اور سامان جو کہ مشتری سے بائع کی ملکیت میں آیا تھا، دوبارہ کس کو ملے گا؟ مشتری کو۔ اثر تو دکھایا تھا، لیکن وہ اثر اٹھانے کے بعد دوبارہ پہلے والا نقل ملکیت ختم ہو کے دوبارہ اپنے مالکوں کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ لیکن عقد فضولی میں کیا ہوتا ہے؟ عقد فضولی میں اجازت سے پہلے نقل ملکیت ہوتا ہی نہیں، انہیں اثر ابھی دکھایا نہیں ہے۔ اثر کب دکھانا ہے؟ اجازت مالک کی طرف سے آئے تو پھر وہ اثر دکھانا ہے۔ اب یہاں فرق اس میں ہے کہ اجازت اس کا اثر ہے تو اجازت پر موقوف ہے، لیکن اثر کب دکھانا ہے اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اجازت کاشف ہے تو پھر اجازت آنے کے بعد عقد کے دن اثر دکھائے گا، لیکن جن کے نظر میں موجب ہے جہاں اجازت ناقل ہے ان کے نظر میں اجازت کے وقت سے نقل ملکیت ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ اجازت سے پہلے کوئی نقل انتقال ہوا ہی نہیں، اپنا اثر دکھایا نہیں۔ تو وہ عقد خیاری جس نے اپنا اثر دکھایا بھی ہے، اس میں نقل و انتقال بھی ہوا ہے، لیکن فقط خیاری ہے، تو مالک کا ایک تصرف کی وجہ سے اس مبی کو بے کے لیے پیش کرنے کی وجہ سے اس عقد ثابت جو جس نے اثر دکھایا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ تو پھر ہمارے عقد فضولی میں کیا ہے؟ بطرق اولا اثر ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ ابھی نقل انتقال ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو لہذا اذا صلح الفسخ الفعلی، اگر وہ فسخ فعلی صلاحیت رکھتا ہو لرفع اثر العقد، اس عقد کے اثر کو دور کرنے میں، کہ الثابت المؤثر فعلاً، کیونکہ عقد جو ابھی وجود میں آنا بھی کنفرم ہے اور اس نے اپنا اثر دکھایا بھی ہے، اس کے باوجود اس اثر کو ختم کر سکتا ہے، تو پھر صلوح لرفع اثر العقد المتزلزل من حيث الحدود، تو پھر یہی صلاحیت رکھے گا کس کے لیے؟ پھر اس فعل کے اندر یہ صلاحیت تو حتماً ہوگی کہ لرفع اثر العقد المتزلزل، اس عقد متزلزل کے اثر کو دور کرنا۔ عقد متزلزل ہماری مثال میں کیا؟ عقد فضولی کے اثر کو زائل کرنے میں من حیث الحدود، جو کہ ابھی حدوث کے مرحلے میں یعنی حدوث ہی متزلزل ہے۔ عقد فضولی کا کیا ہے؟ اس کا بقا متزلزل نہیں بلکہ خود حدوث ہی متزلزل، کہ اب ہو سکتا ہے عقد فضولی وجود میں آئے، ہو سکتا ہے عقد فضولی کنفرم نہ ہو جائے۔ القابل تاثیر، اور عقد خیاری میں مؤثر ہی تھا، اس نے اپنا اثر دکھایا تھا، لیکن اب عقد فضولی نے اپنا اثر دکھایا نہیں ہے، بلکہ فقط عقد فضولی کے اندر کیا ہے؟ قابل تاثیر ہے، یعنی اجازت مالک ہو تو اس عقد کے اندر یہ قابلیت موجود ہے کہ اجازت کے ساتھ اپنا اثر دکھائیں، لیکن اثر پہلے دکھایا نہیں دکھائیں، تو لہٰذا دو بنیادی فرق ہیں عقد خیاری اور عقد فضولی میں۔ پہلا فرق کیا ہے
عقد فضولی عقد خیاری متیقن الحدوث ہے جس کا وجود یقینی ہے، لیکن عقد فضولی متیقن الحدوث نہیں بلکہ متزلزل الحدوث ہے. ٹھیک. دوسرا فرق، عقد خیاری اپنا اثر اسی وقت دکھا دیا ہے، اس نے اثر مکمل اس کا اثر دکھایا ہے، لیکن عقد فضولی میں ابھی اثر نہیں دکھانا بلکہ فقط اثر دکھانے کی قابلیت ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا دو کمزوری کس میں، عقد فضولی میں دو لحاظ سے کمزوری ہے، لیکن عقد خیاری میں دو لحاظ سے تقویت ہے. اب آپ کا یہ تصرف اس پاورفل عقد جس میں متیقن الحدوث بھی ہے اور اس میں نقل و انتقال بھی ہو چکا ہے، اس پاورفل عقد کے اثر کو ختم کرنے کی صلاحیت اس فعل کے اندر موجود ہے، تو پھر آپ کو وہ کمزور عقد جس میں متیقن الحدوث بھی نہیں ہے اور نقل و انتقال ہوا بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا اثر ختم کرنا کون سی مشکل ہے؟ وہ بطرق اولا یہاں اثر ختم کرے گا نہیں کرے گا؟ ہاں جی. اللہ رفع صلوح لرفع اثر العقد المتزلزل من حیث الحدوث، تو پھر اس عقد متزلزل کا اثر بھی ختم کر سکتا ہے جس کا وجود بھی ابھی کنفرم نہیں ہے. القابل للتاثر، دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی اثر دکھایا نہیں بلکہ اثر دکھانے کے ابھی تک اس کے اندر فقط قابلیت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. حج بطریق اولا بطریق اولا، تو لہٰذا یہ ہوا مفہوم اولویت کے مطلب. مفہوم اولویت کیا ہوتا ہے؟ ایک فرد اقوا میں جب یہ اثر دکھا سکتا ہے تو فرد ادنا میں بطریق اولا اثر دکھا سکتا ہے. ٹھیک، ختم ہو گیا. تو یہ تو اب تک ہماری بحث کس میں تھا؟ اس یعنی تصرف میں تھا کہ یہ تصرف کر رہا ہو کس صورت میں؟ التفات کی صورت میں. حج یعنی التفات کے ساتھ اوپر میں کیا تھا کہ وہ عقد سابق کی طرف التفات تھا، عقد سابق کی طرف ملتفت تھا کہ میرے مال پر عقد ہوا ہے، اور اس التفات کے باوجود اس نے یہ تصرف کر دیا، تو اس کا یہ تصرف پہلے والا عقد کے لیے کیا شمار ہو جاتا ہے؟ فسخ شمار ہو جاتا ہے. ختم ہو گیا. اب اسے تصرف کے دوسرے رخ میں آتے ہیں، اسے تصرف کے مطلب ثانی میں آتے ہیں. وہ اما ثانی دوسرے قسم کیا ہے؟ وہ ہوا دوسری قسم یہ ہے کہ ما یقع ھذا التصرف فی حال عدم الالتفات، کہ یہ مالک نے تصرف تو کیا، اپنے اس مبیع کو بے کے لیے پیش کرے، کسی دوسرے بندے کو فروخت کرنے کے لیے پیش کیا، لیکن یہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس پر پہلے کوئی عقد ہوا ہے. فضولی نے اس کے موبائل کو کسی بندے کو فضولاً فروخت کیا تھا، لیکن مالک کو ابھی تک اس عقد کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ زید نے میرے موبائل کو فلاں شخص کو فروخت کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو پتہ نہیں تھا. تو پھر پتہ نہ ہونے کی وجہ سے مالک نے اپنے موبائل کو کیا دوسرے شخص کو فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیا. تب یہ تصرف تو کیا ہے؟ تصرف کیا ہے؟ لیکن یہ تصرف اس حال میں کیا ہے کہ پہلے والے عقد کی طرف وہ ملتفت نہیں ہے، کیونکہ پہلے کوئی عقد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے پتہ نہیں تھا، یہ تصرف کر دیا. تو کیا یہ تصرف اس پہلے عقد کے لیے رد شمار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ فظاہر عدم التحقق الفسق بھی، تو پھر ظاہر یہ ہے کہ اس فعل سے فسق ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ فسق کے لیے کیا چاہیے؟ رد کے لیے ارادہ چاہیے. رد انشاء ہے، اجازت اور رد دونوں کیا ہے؟ یہ انشاءات میں سے ہے، اور انشاءات کے لیے سر پھر کیا شرط ہے؟ قصد شرط ہوتا ہے. انشاءات کے لیے کیا شرط ہے؟ چاہے وہ قولی ہو چاہے انشاء فعلی ہو، اس میں قصد شرط ہوتا ہے. اور قصد کب ہو سکتا ہے؟ اگر عقد سابق کی طرف ملتفت ہے تو پھر یہ فعل کرتے وقت کیا کرے گا کہ میں یہ فعل اس لیے انجام دے رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے پہلے والا عقد فسخ ہو جائے. لیکن اب پہلے عقد کا ہونا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر یہ تصرف کرتے وقت آپ کو اس کی تو اشارت نہیں ہوگا نا کہ میں اس کو فسخ کرنے کا ارادہ کروں گا. کیا فسخ کرنا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا فقط بغیر قصد و ارادے کے جو تصرف کرتا ہے وہ پہلے عقد کے لیے فسخ شمار نہیں ہوتی. حج اور ظاہر عدم و تحقق الفسق بھی اس طرح کے تصرفات سے، بغیر اتفاق والے تصرفات سے فسخ شمار کیوں؟ عدم دلالتہ علی انشاء رد، کیونکہ اس کا یہ فعل تو ہے لیکن اس انشاء رد پہ دلالت نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے اس فعل کو کس عنوان سے کیا ہو، اس فعل کو رد کے عنوان سے کیا ہو. یعنی فعل اس نے کیا، یقینی بات ہے مبیع کو کسی دوسرے سامنے شخص کے سامنے فروخت کے لیے پیش کیا، لیکن اس کے اس فعل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے یہ فعل کس عنوان سے کیا ہو، رد کے عنوان سے کیا ہو. اور رد کے عنوان سے کرنا کب ثابت ہوگا؟ جب پہلے عقد کے ہونے کا اس کو التفات ہو. اگر نہیں ہے تو پھر اس سے رد شمار نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح التفات ہی. تو لہذا اس قصد سے کرنے کا یہ مطلب یہاں سے ثابت نہیں ہوتا. حج ولا یکفی مجرد رفع الیت عن الفعل، اور یہ کافی نہیں ہوتا ہے کہ آپ مجرد کسی فعل سے رفعیت کریں، منہ موڑیں. رفعیت کا معنی یعنی منہ موڑیں. کس وجہ سے؟ بانشاء ضد، اس کے ضد کا انشاء کرتے ہیں. یعنی بالفاظ دیگر اس کے علم میں تو نہیں تھا
لیکن اس کے علم میں نہ ہونے کے باوجود اس کے موبائل کو کسی شخص نے، فضولی نے کسی بندے کو فروخت کیا ہوا ہے. اب مالک آ کے اسے موبائل کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کسی اور کو فروخت کرنا چاہتا ہے نا. تو اب اس کا یہ دوسرا پھیل گویا حقیقت میں کیا ہے؟ پہلے کے منافی ہے نہیں. اگرچہ پہلے کا واقعہ اس کے علم میں نہیں لیکن موجود تو ہے نا. یعنی کسی کے علم میں نہ ہونے سے اس کے وجود کی نفی نہیں ہوتا، عقد وجود میں آیا ہوا ہے. اگرچہ مالک اس کی طرف ملتفت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جب مالک اس کا منافی کوئی فعل انجام دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ اس کے ضد کا انشاء کر رہا ہے نا. ایک عقد پہلے انشاء کیا ہوا ہے، آپ اس کے ضد کا انشاء کر رہا ہے. کیونکہ دوسرا عقد بھی انشاء ہے نا. موبائل کو پہلے کو فروغ کرنا یہ بھی انشاء عقد ہے، اور موبائل کو دوسرے بندے کو فروغ کرنے کے لیے پیش کرنا یہ بھی انشاء عقد ہے. اب یہاں پر آپ یہ دوسرا انشاء کس کے ضد میں کر رہے ہیں؟ پہلے والا انشاء عقد کے ضد میں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ ولا یکفی مجرد الرفعیات عن الفعل، پہلے والے عقد سے رفعیات کرنا. پہلے والے عقد سے آپ ہاتھ اٹھا رہا ہے، کس وجہ سے ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ بھی انشاء ضدی، اس کے ضد کا انشاء کریں. یعنی پہلے فضولی نے جو عقد کیا تھا، مالک نے اس عقد سے ہاتھ کو اٹھایا. کس ہاتھ اٹھایا؟ اس موبائل کو کسی دوسرے بندے کو فروخت کرنے کے لیے پیش کرنے کی وجہ سے. تو یہ فقط یہ کرنا ما عدم صدق عنوان الرد، جبکہ اس کے اس فعل پر رد کا عنوان صدق نہیں آ رہا ہے. یعنی اس نے مبیع کو جب پیش کرا ہے کسی کو فروخت کرنے کے لیے تو آپ کے اس فعل پر رد کا عنوان صدق نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ رد کے عنوان صدق آنے کے لیے پہلے والا عقد ثابت سے التفات ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. الموقوف علی القصد، کیونکہ رد کے عنوان صدق آنے کی بات پہ موقوف ہے. ان صدق عنوان الرد موقوف علی ماذا؟ رد کا عنوان صدق آنا موقوف ہے علی القصد والالتفات. نمبر ایک، رد کے قصد سے پھیل انجام دینا چاہیے. رد پھیلی میں شرط کیا ہے؟ قصد شرط ہے ایک. اور دوسری شرط کیا ہے؟ والالتفات الی وقوع المردود، کہ جس چیز کو رد کرنا ہے اس کی طرف ملتفت ہو. یعنی بات اگر آپ کا یہ فعل عقد ثابی کے لیے رد شمار ہونے کے لیے دو شرط ہیں. آپ کا یہ دوسرے والا فعل پہلے والا عقد ثابی کے لیے رد شمار ہونے میں بنیادی طور پر دو شرط ہیں، دو چیزوں پر موقوف ہے. نمبر ایک کہ آپ اس فعل کو بجا لاتے وقت عقد ثابی کو رد کرنے کا قصد کریں، اس کو رد کرنے کے عنوان سے کریں. اور دوسرا یہ قصد کرنا کب ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ قصد التفات یہ ایک دوسرے کا لازم ملزوم ہے. کیونکہ قصد کب کر سکتا ہے؟ آپ پہلے کو رد کرنے کا قصد کب کر سکتا ہے؟ جب پہلے اس کے ملتفت ہو تو رد کرنے کا قصد. یعنی کہ آپ کو پہلے کوئی عقد ہوا نہیں ہوا کچھ طرح سے پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو رد کرنے کا قصد کہاں جائے گا؟ تو لہٰذا یہ التفات کے یعنی قصد رد کا صدق آنا قصد پہ موقوف ہے، اور قصد ہونا کس پہ موقوف ہے؟ التفات پہ موقوف ہے. التفات ہو تو قصد کرے گا اور قصد ہو تو پھر رد شمار ہوگا، اس سے پہلے رد شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا علی القصد والالتفات الی وقوع المردود، اس مردود کے ہونے کا آپ کو پہلے جس چیز کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں اس کا وجود پہلے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، تب جا کے اس کو رد کر سکتے ہیں. جس کو علم میں نہ ہو اس کو رد کرنا معقول نہیں ہوتا. نظیر اس کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ نظیر ہو، لیکن یہ نظیر جو دے رہا ہے یہ تھوڑا آپ کو مشوش تشویش میں آتا ہے کیونکہ یہ مثال الٹ مثال ہے، اصل چیز کی مثال نہیں ہے. ابھی ہم اوپر کی مثال میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا یہ فعل رد شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن جو مثال دے رہا ہے رد شمار ہونے کی مثال دے رہے ہیں. یہ مثال بالعکس ہے، یہ مثال اصلی نہیں ہے. اور اس عکس دے رہے ہیں کہ جس طرح یہاں پر رد شمار ہو رہا ہے اس طرح وہاں پر یہ رد نہیں ہوتا. یعنی کبھی بار یہ ہوتا ہے نا، جس طرح وہاں پر یہ کام رد شمار ہو رہا ہے اس طرح ہر جگہ پر نہیں ہوگا. وہاں تو ہو سکتا ہے لیکن اسی طرح ہر جگہ پر نہیں ہوتا. اس کی مثال دے دیں گے آپ. نظیر انکار الطلاق، ایک بندہ طلاق سے انکار کر رہا ہے. کس طلاق سے؟ الذی جعلوہ رجوعا، اسی انکار طلاق کو ہمارے علماء کرام میں سے الفقہاء نے رجوع قرار دیا ہے. ولو ما عدم الالتفات الی وقوع الطلاق، یعنی کہ بندہ طلاق اس نے کیا تھا، طلاق اس کی بیوی کو طلاق ہو سکتا ہے، وہ طلاق اس کے مثلا اس نے خود کیا ہو، لیکن غالباً یہ نہیں ہوتا. لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینے میں وکیل بنایا ہو، فرض کرے، یا بیوی خود کو وکیل بنا دیا ہو، یا کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینے میں وکیل بنایا ہو، یا خود بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی طلاق دینے کے بعد میں بھول بھی سکتا ہے، کیونکہ ناراضگی کی حالت میں انتہائی جب پارا چڑھ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے، لیکن بعد میں خوش ہونے کے بعد وہ طلاق دن سے ہی نکل جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. ایک بندے نے طلاق دیا تھا بیوی کو، لیکن ابھی 2 دن گزرنے کے بعد کیا ہوا، اس نے طلاق سے انکار کر دیا کہ نہیں میں طلاق نہیں دیا ہے.
اس نے رجوع نہیں کیا عملاً، میں نے رجعت بیوی سے عملاً رجوع نہیں کیا، بلکہ ایک کام کیا کہ میں نے کوئی طلاق بلاغ نہیں کیا ہے، جبکہ اس طلاق سے وہ ملتفت نہیں تھا۔ ایک دفعہ طلاق کا علم ہوتے ہوئے جانتے بوجھتے اگر یہ کہے کہ میں نے طلاق نہیں دیا تو یقیناً وہ تو رد شمار ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہاں پر نہیں، بلکہ طلاق بھول گیا تھا، اور طلاق بھولنے کی وجہ سے کیا کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دیا ہے۔ تو پھر فقہاء اعظم کیا فرماتے ہیں یہاں پر کہ یہاں اس مسئلے میں اس کا یہ طلاق سے انکار کرنا کیا ہوگا، رجوع شمار ہوگا، گویا کہ اس نے انکار کے ذریعے سے کیا کرا، بیوی سے دوبارہ رجوع کرا ہے۔ تو اس میں اگرچہ یہ بندہ پہلے طلاق کو بھول گیا ہو، اس طلاق کی طرح ملتفت نہ بھی ہو، تب بھی اس کا یہی انکار کیا شمار ہو جاتا ہے، رد شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، اگر التفات کے ساتھ اگر رد کرے تو پھر انکار کرے تو بتا رہے کہ اولا رجوع ہوگا نا، کہ بغیر التفات کے طلاق سے انکار کرنا رجوع شمار ہو رہا ہے، تو پھر اگر اس کو طلاق ثابت کے التفات کے باوجود اگر جو ہے اگر طلاق سے انکار کرے تو بتا رہا کہ اولا رجوع ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر تو طلاق کو جانتا ہے وہ رجوع کرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی مورد مستثنیٰ ہے، اس مورد میں اگرچہ آپ نے بغیر التفات کے طلاق سے انکار کیا ہے، ان طلاق سے انکار کرنا گویا کہ پھیل متصرف پھیل کی طرح ہے، لیکن فقہاء نے یہاں پر کیا قرار دیا ہے، اس بغیر التفات سے طلاق کا انکار کرنے والے عمل کو بیوی سے رجوع شمار کیا ہے، ٹھیک ہے یہاں۔ لیکن ہمارے معنی نفی میں اس طرح یہاں نہیں ہوگا، ہمارے معنی نفی میں اس کی طرح، کیونکہ اس پہ ہمارا دلیل خاص ہے انشاءاللہ، یہاں پر یعنی شارحین نے بیان کیا لیکن یہاں ذکر نہیں ہوا، کیونکہ طلاق کے مسئلے میں ہمارے پاس دلیل خاص روایت خاصہ ہے، اس روایت خاصہ کی وجہ سے وہاں پر اگرچہ بغیر التفات کے بھی طلاق سے جو انکار کرے تب بھی وہ رجوع شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر دلیل خاص ہے، لیکن اس جیسا باقی موارد میں نہیں ہوتا۔ ہمارے معنی نفی میں ایسا اس کی مثال ہے نظور انکار طلاق، جیسا کہ اس کی مثال یہ ہے کہ طلاق سے انکار کرا ہے، الذی جعلوہ رجوعا، جس کو ہمارے فقہاء اعظام نے اس طلاق سے انکار کو رجوع قرار دیا ہے، کب، ولو ما عدم الالتفات، اگرچہ اس نے جو انکار کیا ہے اس طلاق سابق کی طرف ملتفت نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو بھول جانے کی وجہ سے، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو، الا وقوع طلاق عدم حاجی علی ما یقتضی اطلاق و کلامہم، فقہاء کی کلام کے اطلاق سے تقاضا کرتا ہے، ان کے اطلاق سے تقاضا کرتا ہے کہ یہ موقع اگرچہ قصد طلاق رجوع نہ بھی رکھتا ہو، مطلقاً کیا ہے، التفات و عدم التفات والی فرق، ولو کہا نا، ولو مع عدم التفات کا مطلب کیا ہے، التفات کی صورت میں بدر کا اولا رجوع شمار ہوگا، تو چاہے وہ التفات کرے نہ کرے دونوں صورتوں میں، کیونکہ فقہاء نے کلام مطلق رکھا ہے، فقہاء نے کلام کو اپنے کلام کو مطلق رکھ کے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر طلاق سے انکار کرے تو اس کا یہ طلاق سے انکار کرنا رجوع شمار ہوگا۔ اب اس کلام کے اندر فقہاء نے قید نہیں لگایا کہ التفات یا عدم التفات، تو التفات و عدم التفات کی قید نہ لگا کر کلام کو مطلق رکھنا کس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ فقہاء کے نظر میں ان دونوں صورتوں میں فرق نہیں ہے، چاہے التفات ہو تب بھی انکار کرنا رجوع شمار ہوتا ہے، چاہے التفات نہ ہو تب بھی انکار کرنا رجوع شمار ہو جاتا ہے، یہ فقہاء کی کلام کے اطلاق سے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ یہاں طلاق کے مسئلے میں ہے، لیکن یہاں عقد فضولی کے مسئلے میں ایسا نہیں، کیونکہ عقد فضولی میں کیا ہے، عقد سابق سے یہ بندہ ملتفت نہیں ہے، ملتفت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی منافی فعل انجام دیتا ہے تو پھر اس کا یہ منافی فعل، کیونکہ اس میں قصد بھی نہیں ہے التفات بھی نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل عقد سابق کے لیے فسخ شمار ہوتا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کیونکہ فسخ اور رد کے لیے کیا چاہیے، قصد بھی چاہیے التفات بھی چاہیے، یہ دونوں یہاں پر موجود نہیں ہیں، ختم ہو گیا۔ نعم، ایک اور بات، نعم یہاں پر پھر دوبارہ پلٹ کے آ جاتا ہے رجوع شمار، یعنی کیا ہونا چاہیے، فسخ شمار ہونے کی طرف جا رہا ہے، ہاں جی، نعم لو ثبتا، ہاں اگر ایک بات ثابت ہو جائے، کیا ثابت ہو جائے، کفایت ذالک فی العقود الجائزہ، کہ اگر آپ اس فعل کو کافی قرار دیں عقود جائزہ میں، عقود جائزہ کیا ہے، عقود جائزہ وہی عقد خیاری بھی عقود جائزہ ہیں، اس طرح ہبہ بھی کیا عقود جائزہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہبہ یہ غیر معاوضہ کیا عقود جائزہ ہیں، تو اگر ہم یہاں کہیں کہ عقد خیاری یا عقود جائزہ مثبت عقد خیاری کی طرح یا ہبے کی طرح کے معارض میں اگر ہم کہیں کہ اس میں اگر ملتفت نہ ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی منافی فعل انجام دیتا ہے، مثلا آپ کے موبائل کو آپ نے کسی کو ہبہ کیا تھا، ہبہ غیر معاوضہ، ہبہ کرنے کے بعد زید کو ہبہ کیا تھا، لیکن دوسرے دن آپ اسی موبائل کو بکر کو ہبہ کرنا چاہتا ہیں یا کسی اور بندے کو فروغ کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کا یہ عمل آپ کے کیا ہو شمار ہوگا، اس عقد خیاری کے لیے فسخ شمار ہوگا، مثلا آپ کے ہبے کے لیے فسخ شمار ہوگا، یا مثلا آپ نے عقد خیاری کے ذریعے موبائل کو کسی کو فروغ کیا تھا، خیار رکھ اپنے لیے خیار رکھتے ہوئے، پھر دوسرے دن آپ نے اپنے خیار کو زبانی استعمال نہیں کیا،
بلکہ اسی موبائل کو کسی دوسرے بندے کو فروغ کرنے کے لیے پیش کیا، تو آپ کا یہ عمل جو تعریض المبیع للبیع اس عقد جائز کے لیے فسخ شمار کرے، تو یہاں پر فسخ شمار کرنے کی صورت میں پھر ہمارے معنی حنفی میں بھی فسخ کا شمار ہو سکتا ہے، یہاں بدرق اولا، کیونکہ عقود جائزہ میں عقد کیا ہے؟ تام ہے، لیکن ہمارے معنی حنفی میں جیسے کہ ہمیں اوپر بتا دیا نا، لیکن ہمارے معنی حنفی میں عقد تام نہیں بلکہ عقد متزلزل الحدوث ہیں۔ حاجی تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ لو ثبت، اگر یہ بات ثابت ہو جائے، کیا ثابت ہو جائے؟ کفایت ذالک تصرفات، اس طرح کے تصرفات الذی وقع من دون الالتفات و من دون القصد، کہ جو بغیر التفات و بغیر قصد کے جو تصرفات کیا ہے، اگر اس کو کافی قرار دے کس میں؟ فی العقود الجائزہ، عقود جائزہ کے فسخ میں، فی سمجھتے ہیں فسخ کے حوالے سے، عقود جائزہ کے فسخ کے لیے کیا قرار دے؟ کیا کافی قرار دے؟ کہ عقود جائزہ کو فسخ کرنے کے لیے کوئی ایسا فعل کرنا کافی ہے کہ جو بغیر التفات کے کرے اور بغیر قصد کے کرے، تب بھی وہ عقود جائزہ کے لیے فسخ شمار ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا پھر؟ کفا ہونا بطریق اولا، تو پھر ہمارے معنی حنفی عقد فضولی میں بطریق اولا یہی تصرف کیا ہونا چاہیے؟ کافی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عقود جائزہ عقد تام ہے، وہاں پر عقد دونوں مالکوں نے انجام دیا ہے، وہاں پر اثر اپنا دکھایا بھی ہے، پھر وہاں پر اگر یہ تصرف اگر فسخ کے لیے کافی ہو سکتا ہے تو ہمارے معنی حنفی میں بطریق اولا کافی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، کما عرفتہ، جیسے کہ لیکن لم یثبت، لیکن یہ اگر ہوتا تو تھا، یہ قیاس استثنائی کی شکل میں، کہ اگر یہ ہوتا تو پھر یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ایسا ہے کہ عقود جائزہ کے لیے تصرف کافی ہے، لیکن لم یثبت ذالک ہونا کا، لیکن بدقسمتی سے عقود جائزہ کے لیے تصرف کافی نہیں ہے، یہ قیاس استثنائی کی شکل میں، اگر یہ کافی وہاں ہوتا تو یہاں بھی ہونا چاہیے، لیکن وہاں کافی نہیں ہے تو پھر یہاں بھی کافی نہیں ہے۔ حج لم یثبت ذالک ہونا کا، کیونکہ عقود خیاری کے اندر، عقود جائزہ کے اندر اس طرح کے بدون التفات والا تصرف اور بغیر قصد والا تصرف فسخ کے لیے وہاں کافی نہیں ہے، تو پھر پھل مسئلہ محل اشکال ہونا، ہمارے مسئلے میں بھی مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ محل اشکال ہو جائے گا، اور یہاں پر اس عمل کے ذریعے سے فسخ شمار نہیں ہوگا۔ حج بلکہ آگے فرماتے ہیں بل الاشکال فی کفایت سابق ہے، یہاں ہماری دوسرے والے مسئلے کو ایک منٹ کے لیے چھوڑیں، بلکہ اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ یہاں التفات والا ہے، یہاں پر التفات ہے عقد سابق کی طرف، عقد سابق کی طرف التفات ہونے کے باوجود بھی اگر یہ کام کرے تو پھر بعض فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ وہ بھی کافی نہیں فسخ کے لیے۔ یہاں التفات میں قصد ہونے کے چانس تھا نا، کہ التفات کے باوجود، جب تک سابق التفات ہونے کے باوجود جب یہ فعل کرتا ہے، منافی فعل کرتا ہے، تو پھر اس میں احتمال تھا کہ شاید اس نے قصد کے ساتھ کیا ہو، لیکن پھر بھی یہاں پر بعض فقہا کیا فرماتے ہیں؟ یہ والا جو ہے فعل پہلے والے کے فسخ کے لیے کافی نہیں ہے، تو جہاں اتفاق ہوتے ہوئے کافی نہیں ہے تو پھر ہمارے معنی میں بطرق اولا کم نے، تو لہٰذا بل الاشکال فی کفایت سابق ہی ہے، اس سے پہلے والا جو التفات والا مسئلے کا بھی اس میں تصرف کا جو ہے فسخ ہونا اشکال ہے۔ کیوں؟ فإن بعض المعاصرین یظہر منہم، کیونکہ ہمارے بعض معاصرین کا اشارہ ہے، شیخ اعظم وغیرہ ہے، ان کے عبارات سے ظاہر ہوتا ہے، کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دعوی الاجماع اتفاق علی اعتبار اللفظ فی الفسخ، انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، ان فقہا نے کیا کیا ہے؟ اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ فسخ کے لیے اور رد کے لیے کیا چاہیے؟ کسی معاملے کو رد اور فسخ کرنے کے لیے حتماً لفظ شرط ہیں، اگر لفظاً فسختو یا رددتو کہے تو رد شمار ہوگا، اگر لفظاً نہ کہے تو شمار نہیں ہوگا۔ کل اجازت کی طرح، یعنی کیا؟ کما انہ یلزم فی الاجازہ الاجازت قولیاً کذالک فی الرد ایضاً یجب ان یکون بالقول، یعنی کہ اجازت کے اندر اجازت قولی ہونا چاہیے، اسی طرح یہاں پر بھی رد بھی قولی ہونا چاہیے۔ حج تو اس جب انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا تو مطلب کیا ہے؟ پھر تصرف فعلی کافی نہیں ہوگا رد کرنے کے لیے، بلکہ حتماً فعل کی قول کی شکل میں ہونا چاہیے۔ رکھیں آگے لے جائے تھوڑا۔ حج کافی ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین، صلی علی محمد وعلی